وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مرادیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رمضان اسپیشل ٹرانسمیشن میں آپ کا میزبان سلیم ساتیانی. پاکستان اور پاکستان سے باہر دیکھنے والے وہ تمام ناظرین جو اس وقت ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں انہیں خوش آمدید کہتا ہے. ناظرین، اس وقت ہمارے درمیان جو شخصیات موجود ہے، سب سے پہلے ان کا تعارف آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا. ہمارے درمیان موجود ہے ہیلپ انٹرنیشنل ویلفیئر ٹرسٹ کے سی او اور فاؤنڈر ہیں جناب ایس عارف علی خان. ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کی این جی اوز کے بارے میں آپ بتائیں کہ آپ کے کیا مقاصد تھے اور کس طریقے سے آپ اس این جی اوز کی طرف آئیں اور کس طرح اس کام کا آغاز کیا آپ نے. یہ بات ہے 1994 کی، جب میں نے اس آرگنائزیشن کی بنیاد رکھی. ہیلپ انٹرنیشنل ویلفیئر ٹرسٹ بیسکلی چند دوستوں کے ساتھ مل کے اس کا قیام وجود میں آیا تھا، اور ایک ہی ہمارا آبجیکٹیو تھا کہ سوسائٹی کو ہمیں کچھ دینا ہے. جس سوسائٹی سے ہم سب کچھ لیتے ہیں، یعنی یہاں سے ہم نے اچھا ماحول لیا، تعلیم لی، دیگر سہولتیں لی، تو ہمارا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اس سوسائٹی کو کچھ دیں. تو 1994 میں ہم نے ایک کمپیوٹر سینٹر سے اس کام کا آغاز کیا تھا، اور الحمدللہ تقریباً کچھ 24-25 سال ہو گئے. تو اس کام کو ہم مختلف پروجیکٹس میں، مختلف سیکٹرز میں، مختلف شہروں میں کرتے چلے آ رہے ہیں، اور آج یہ کام ہمارا جاری و ساری ہے. اچھا، کتنے لوگوں پر یہ آپ کے این جی اوز مشتمل تھی جب آپ نے کام کا آغاز کیا؟ تو کس طریقے سے آغاز کیا، کس کو اپنے ساتھ لیا اور کیسے اس پلیٹ فارم سے اسٹارٹ کیا؟ دیکھیں، جس وقت آپ کوئی چیز شروع کرتے ہیں اس وقت تو آپ کے ساتھ بہت چند لوگ ہوتے ہیں. خاص تو میرے کچھ چند دوست تھے جن کے ساتھ میں نے اس کام کا آغاز کیا، لیکن پھر وہ آہستہ آہستہ کارواں بڑھتا گیا، اور الحمدللہ آج ہم امریکہ میں بھی ہیں، کینیڈا میں بھی ہیں، یو کے میں بھی ہیں. ہماری ٹیمز ہیں وہاں پہ کام کر رہی ہیں. پاکستان میں بھی ہم اراؤنڈ 40 سٹیز میں جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. تو یہ ہے کہ کام ہمارا کافی پھیل گیا ہے، اور کراچی میں بھی ہم ہر علاقے میں تقریباً کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹیز کر رہے ہوتے ہیں مسلسل. کس سے متاثر ہو کر آپ اس کام کی طرف آئیں کہ آپ نے کیا دیکھا کہ جو ایج تھی جب میں نے یہ کام شروع کیا، اس وقت میں متاثر ہوا تھا کسی سے. بہرحال میں ان کا یہاں کسی وجہ سے نام نہیں لینا چاہوں گا، لیکن بس میرے ذہن میں بھی تھا کہ مجھے کچھ کرنا ہے. میرے ذہن میں بھی تھا کہ مجھے کچھ کرنا ہے. تو بہرحال اس وجہ سے بس وہ میں نے کام شروع کیا. میں بہرحال متاثر تھا، لیکن کسی مجبوری کی وجہ سے میں وہ نام نہیں لے سکتا یہاں پہ. اچھا، خدمت میں کہیں آپ کو دشواریاں پیش آئی کہ کوئی اس حوالے سے کہ یار دل برداشت ہو گیا، چھوڑ دو، اس کے پاس جاؤ، اس کے پاس جاؤ، اور پھر اس کے بعد ایسا کہ بس اب کام میں مزہ نہیں آ رہا یا کام میں بہت مزہ آیا؟ آنیسٹلی بتاؤں، سینکڑوں دفعہ ایسا ہوا. سینکڑوں دفعہ. کئی دفعہ پلان بھی کر لیا کہ نہیں، بس اب ہمارے بس کی بات نہیں ہے، ہم یہ نہیں کر سکتے. لیکن اللہ کے غیبی نظام سے ایسی مدد ہوتی رہی کہ پھر کھڑے ہو گئے، پھر شروع کیا، پھر کھڑے ہو گئے، پھر شروع کیا. لیکن اب پچھلے تقریباً سمجھ لیں آپ 2012 سے ایسا کوئی پریشانی یا ٹینشن یا ایسی کوئی سوچنے کی بات نہیں ہے کہ میں اس کو بند کروں یا کچھ کروں. اب کارواں اللہ نے اتنا بڑا بنا دیا ہے، اتنے لوگ دے دیے ہیں کہ اب تو ایسا پاسبل نہیں ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا، اگر آپ کو کوئی ڈونیشن دینا چاہے تو کس طریقے سے وہ ڈونیشن دے؟ اور آپ جو ماشاءاللہ کام کرے اس حوالے سے میں بھی آپ سے اور بھی پوچھوں گا، کیونکہ میرے ذہن میں بہت سارے سوالات ہیں اس حوالے سے. تو سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں گے تاکہ ہمارے جو ناظرین دیکھ رہے ہیں، اور ہیلپ کا ایک بہت بڑا نام ہے ماشاءاللہ انٹرنیشنل حوالے سے، جیسے آپ نے کہا کہ 40 ملکوں کے اندر یہ کام کر رہے ہیں، تو آپ کا جو کام کرنے کا انداز ہے تھوڑا سا اس کے حوالے سے مجھے بتا دیجئے کہ آپ کا جیسے پاکستان میں کس طریقے سے کام آپ کرتے ہیں، باہر ملک میں آپ کس طریقے سے کام کرتے ہیں. تو اگر وہ ڈونیشن بھی دینا چاہے اس سوال کو بھی لے لیجئے کہ پاکستان میں کیسے ڈونیشن دے جائے اور انٹرنیشنل ڈونیشن کس طرح دیا جائے. دیکھیں، پہلی بات تو میں تصحیح کر دوں کہ ہم 40 ملکوں میں نہیں، پاکستان کے 40 شہروں میں ہیں. ٹھیک ہے. اور 3 ملکوں میں ہیں. اچھا، جہاں تک بات ہے ڈونیشن کی تو بہت آسان ہے. www.hiwt.org اس پہ آپ جائیں گے، آپ کو ڈونیشن کا ہمارا آپ کو بٹن ملے گا. آپ اس پہ کلک کریں گے تو پاکستان کے 5 بینکس ہیں، انٹرنیشنل 3 بینکس ہیں، پے پیل ہے، کریڈٹ کارڈ ہے، ایزی پیسہ ہے، ساری ڈیٹیل وہاں پہ ہے. آپ بہت آسانی سے ڈونیشن دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ ہمارے آفس میں بھی کال کر سکتے ہیں تو رائڈر بھی آ سکتا ہے. آپ ہمارے آفس کے ایڈریس پہ کوریئر کر سکتے ہیں تو کوریئر بھی آ سکتی ہے. اور آج کل تو ویسے بھی اب زیادہ تر ڈونر جو ہیں وہ آن لائن پہ چلے گئے ہیں، تو وہ ہماری اگر ویب سائٹ سے ہماری بینک کی ڈیٹیلز لے لیں گے تو وہ آن لائن
گھر سے بیٹھ کے بھی ہمارے اکاؤنٹ میں کریڈٹ کر سکتے ہیں پیسے. تو ایک سوال کا جواب تو یہ ہو گیا. دوسرا جواب یہ ہے آپ کا کہ دیکھیں ہمارا جو آرگنائزیشن ہے یہ ایک پورا بورڈ ہے. یہ آئی ایم دا فاؤنڈر آف دی آرگنائزیشن, لیکن اب ایسا نظام اللہ رب العزت نے بنا دیا ہے کہ ایک بورڈ ہے اس میں, جس میں میری بھی کوئی حیثیت نہیں ہے, میں ایک ایز اے ممبر ہوں. بورڈ ڈیسیجن لیتا ہے, اس کے بعد ایک ایگزیکٹو کمیٹی ہے جو اس کو ایگزیکیوٹ کرتی ہے, اس کو لک آفٹر کرتی ہے, اس کی مینجمنٹ کرتی ہے. پھر ایک مینجمنٹ ٹیم ہے جو پیڈ اسٹاف ہمارا آفس کا ہے, وہ سارے پھر اس کو آگے بڑھاتا ہے اس کام کو. تو ایک ہماری جو سمجھ لیں آپ جو ہماری باڈی ہے جو ڈیسیجن میکر ہے وہ ہے ہمارا جو بورڈ آف ٹرسٹیز ہے وہ, اس کے بعد ایگزیکٹو کمیٹی, اس کے بعد آفس مینجمنٹ. تو یہ 3 ہیرارکیز ہیں ہمارے کام کرنے کی, اور 3 ہیرارکیز پہ ہم رہتے ہوئے اپنے سارے کام مینیج کر رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارا ایک والنٹیئر پروگرام ہے جو ہمارا بہت بڑا والنٹیئر پروگرام ہے, جو ہمارے پاکستان کے 40 شہروں میں ہے, اور کراچی میں تقریباً ہمارے 1000 والنٹیئر ہیں. تو ہمارے جو بھی ادر دین تھیلیسیمیا, چونکہ ہمارا کور کام تھیلیسیمیا ہے اور ہم تھیلیسیمیا کی اویئرنیس پہ کام کرتے ہیں, تھیلیسیمیا کی ٹریٹمنٹ پہ کام کرتے ہیں. رائٹ ناؤ وی ہیو 250 پیشنٹ ان آور سینٹر اینڈ دیر از نو کیش کاؤنٹر. وی آر پرووائڈنگ 100% فری آف کاسٹ. تو ہمارا جو ٹیم ورک ہے وہ الحمدللہ بہت بڑا ہے. اب یہ ہمارا بہت ساری ایکٹیویٹیز چلتی ہیں سال بھر, آپ کو ویب سائٹ پہ جائیں گے تو آپ کو نظر آئیں گی وہ ایکٹیویٹیز. تو وہ ہمارا بورڈ یا ایگزیکٹو کمیٹی یا مینجمنٹ ٹیم نہیں کر رہی ہوتی, بیسیکلی وہ ہمارے سارا کام ہمارے والنٹیئرس کر رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں انہیں ایک پلان دینا ہوتا ہے, ایک بجٹ دینا ہوتا ہے, دین دے اسٹارٹ دیئر ورک, اور ہمیں اس میں کوئی پرابلم نہیں ہوتی الحمدللہ. اچھا, تلیسمیا کے حوالے سے جو آپ کہہ رہے ہیں ابھی جو لاک ڈاؤن کی سچویشن ہے اس کے اندر کیا کیا پرابلم آ رہی ہے, آپ کس طریقے سے جا رہے ہیں, کس طریقے سے اس کو فیس؟ دیکھیں اس میں 2 قسم کی پرابلمز ہیں, اور ایک تو اللہ رب العزت نے ہماری سالو کر دی ہے. ایک پرابلم تو یہ تھی کہ ہمیں بلڈ کی بہت شدید قلت ہو گئی تھی. دیکھیں بلڈ جو ہے وہ کسی فیکٹری میں یا میڈیکل اسٹور پہ نہیں ملتا ہے, تو وہ جو ہے وہ ہمیں ہیومن باڈی سے ہی چاہیے ہوتا ہے. تو اب جب لوگ نہیں نکل رہے, آفیسز بند, یونیورسٹیز بند, کالج بند, اسکولز بند, تو بلڈ کہاں سے آئے گا؟ تو ایک تو ہمیں یہ بہت بڑی پرابلم آ رہی تھی. لیکن الحمدللہ پاکستان بھر کی سیاسی مذہبی پارٹیوں نے اپنا ایک بڑا اسٹرانگ رول پلے کیا اس میں, اور انہوں نے بلڈ ڈونیشن ڈرائیوز چلائیں, اور الحمدللہ اس وقت ہمارے پاس مڈ آف رمضان تک کا بلڈ موجود ہے الحمدللہ. لیکن دوسری جو ایک بڑی پرابلم آئی ہے نا وہ ابھی تک اسٹل ہے, اور وہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو تھیلیسیمیا کے پیشنٹ ہمارے جیسے ادارے جتنے بھی ہیں پاکستان میں, وہ بہت غریب لوگ ہوتے ہیں. ان کے پاس اپنی پبلک ٹرانسپورٹ نہیں ہوتی, ان کے پاس اپنی پرائیویٹ ٹرانسپورٹ نہیں ہوتی. تو وہ جو پبلک ٹرانسپورٹ نہ ہونے کی وجہ سے ان کو آنے جانے میں بہت پرابلم ہو رہی ہے. اب کسی نے ملیٹ سے آنا ہے, کسی نے ماچ گوٹ سے آنا ہے, کسی نے لانڈی سے آنا ہے, تو ان کے لیے بڑا مشکل ہے کہ وہ بہت آسانی سے یہاں پہنچیں. تو بہرحال یہ ایک تکلیف ہے جو پیرنٹس فیس کر رہے ہیں. اور تیسری جو پریشانی اب ہمیں ایز اے انسٹیٹیوٹ یا ایز اے آرگنائزیشن آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ اس ٹائم جو فائنینشیل کرائسس پوری دنیا میں آیا ہے اس کا ڈیفینیٹلی ایک امپیکٹ پاکستان پہ بھی آئے گا. اب وہ جو پاکستان پہ جو امپیکٹ آ رہا ہے اس سے اس طرح کے جتنے بھی ادارے ہیں جو یہ چیریٹی کا کام, ڈونیشن, زکوٰۃ اور لوگوں کی جو احتیاط پہ کر رہے ہوتے ہیں وہ ڈیفینیٹلی ڈسٹرب ہوں گے, کیونکہ جب بزنس نہیں ہوگا, لوگوں کے پاس ایکسٹرا پیسے نہیں ہوگا, تو وہ پھر کہاں سے اپنی زکوٰۃ اور عطیاتیہ آپ کو جو ہے کنٹریبیوٹ کریں گے. تو یہ 3 پرابلم ہیں. ان 3 پرابلم میں سے ایک پرابلم جو ہے وہ ہمارا بلڈ کا جو ہے وہ الحمدللہ سالو ہو گیا ہے, لیکن پیرنٹس بہت ڈسٹرب ہیں آنے جانے کے لیے, اور ہم ادارے جو ہیں وہ اس وقت بہت فکر مند ہیں کہ ہم کس طرح جو ہے نا وہ اب ان معاملات کو چلائیں گے جب فنڈز کی کمی ہوگی اور فنڈز کے معاملات بہت شارٹ ہو جائیں گے. تو میں آپ کے پروگرام میمن نیوز کے پلیٹ فارم سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا تمام دیکھنے والوں کو کہ یہ وقت ہے ڈبل دینے کا. اللہ رب العزت نے اگر آپ کو استطاعت دی ہے تو آپ ڈبل دیجئے. ایک وہ جو آپ پہ فرض کیا ہے زکوٰۃ کی صورت میں, اور ایک آپ دیجئے ایکسٹرا ان لوگوں کے لیے جو اس وقت بہت زیادہ پریشان ہیں, جو اس ٹائم بے روزگار ہو گئے ہیں, جن کے کاروبار تباہ ہو رہے ہیں, جو بہت سفید پوش ہیں, کسی سے نہ لائن میں لگ کے مانگ سکتے ہیں, نہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلا سکتے ہیں. تو ان کی بھی مدد کیجئے, اور ہیلپ انٹرنیشنل ویلفیئر ٹرسٹ جیسے جتنے بھی ادارے اس وقت پاکستان میں ماشاءاللہ بہت زبردست کام کر رہے ہیں, ان کی بھی مدد کیجئے تاکہ وہ ادارے بھی ڈسٹرب نہ ہوں. اچھا, یوتھ کے حوالے سے بھی میں آپ کے سے بات کر رہا تھا پروگرام سے پہلے ہی, تو یوتھ کے حوالے سے بھی آپ بڑا کام کر رہے ہیں, اور اس حوالے سے کچھ بتائیں گے؟ دیکھیں ہمارا ایک انیشیٹو ہے ہیلپ انٹرنیشنل ویلفیئر ٹرسٹ کا ہیلپ والنٹیئر پروگرام.
the objective of this initiative to groom the youth, کہ ان کے اندر جو ٹیلنٹ چھپا ہوا ہوتا ہے ایک تو ہم اس کو گروم کریں، نمبر 1. نمبر 2 جو ٹیلنٹ یوتھ کے پاس ہے نا، وہ سچی بات ہے اب ہماری جو عمریں ہو گئی ہیں وہ اب ہمارے پاس نہیں رہا. جو ان کی سوچ ہے، جو ٹیکنالوجی پہ وہ کام کر رہے ہیں، جو وہ پڑھ رہے ہیں، وہ ہمیں بہت سپورٹ کر رہا ہوتا ہے. تو ہم نے یہ انیشیٹو لیا تھا 2013 میں. 2013 میں ہم نے ہیلتھ والنٹیئر پروگرام بنایا تھا. اس کی پوری اپنی ایک ہیرارکی ہے، اس کی ایک پوری مینجمنٹ ہے جو اس کو دیکھ رہی ہوتی ہے. ہم مختلف یونیورسٹیز میں تھرو آؤٹ دا ایئر ایونٹس کر رہے ہوتے ہیں، ناٹ اونلی ہیئر ان کراچی بٹ آل اوور دا پاکستان. تو ہم تھرو آؤٹ دا ایونٹس کر رہے ہوتے ہیں. بیسکلی وہ ایونٹس اویئرنیس کے ہوتے ہیں تھیلیسیمیا پہ، لیکن اس کے ساتھ بھی کچھ اور ایکٹیویٹیز یوتھ کی جو اپنی انٹرسٹ کے سبجیکٹ ہیں اس کے اوپر بھی وہ پروگرام کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ تھرو آؤٹ دا ایئر یہ ایکٹیویٹیز کر رہے ہوتے ہیں. اور پھر جب ہیلپ کو ان کی ضرورت ہوتی ہے کسی ڈیزاسٹر میں، کسی ایمرجنسی میں، ہماری بہت ساری ایکٹیویٹیز تھرو آؤٹ دا ایئر ادر دین تھیلیسیمیا ہوتی ہے اس میں، تو پھر وہ ہمارے شانہ بشانہ کھڑے ہوتے ہیں. اور وہ ہمیں پھر ناٹ اونلی دے گیو دیئر ٹائم بٹ آلسو دس سپورٹ اس فائنینشلی. بہت اچھی بات ہے. اچھا حکومت کے حوالے سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا، انتظامیہ کے حوالے سے یہ جو لاک ڈاؤن کے حوالے سے جو ایک دم جو کرائسس آئے ہوئے، جو پرابلم آئی، اس میں کہیں آپ کو پرابلم ہوئی کہ کہتے جو لوگوں کو تلسمیہ کے حوالے سے آنا تھا اور لوگوں کو پک اینڈ ڈراپ والی سہولت کے حوالے سے آپ نے کہا کہ بڑی پرابلم تھی، تو اس حوالے سے کوئی میسیج دینا چاہیں گے کہ تاکہ حکومت جو تلسمیہ کے لوگوں کو آنا چاہتے ہیں وہ کس طریقے سے آئے، کس طرح کوئی حکومت کے حوالے سے کوئی ایسی بات؟ میں نے کئی موقعوں پہ یہ ریکویسٹ کی ہے کمشنر کراچی صاحب سے خاص طور پہ کہ وہ ان بچوں کو کوئی خصوصی پاس دیں. ٹھیک ہے. دیکھیں پولیس اپنا کام بہت ایمانداری سے اور بہت محنت سے کر رہی ہے. ان کا فرض ہے کہ کوئی لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں ایکسٹرا تو وہ ان کو روکیں، چیک کریں. اب اس میں کچھ لوگ ناجائز بھی کرتے ہیں کہ انہیں وہ بیمار نہیں ہوتے، وہ بیماری کا بہانہ بنا کے جو ہے وہ چلے جاتے ہیں، پولیس چھوڑ دیتی ہے انہیں. لیکن جب انہیں پتہ چلتا ہے تو پھر وہ سختی کرتے ہیں. تو اس میں یہ بچے ڈسٹرب ہوتے ہیں. تو میری کمشنر کراچی صاحب سے یہ اپیل ہے کہ وہ ان بچوں کو کوئی اسپیشل پاس ایشو کریں کہ جہاں بھی انہیں پولیس روکے، کوئی اور ایجنسی روکے تو وہ انہیں وہ کارڈ دکھائیں اور وہ انہیں بتائیں کہ وہ تھیلیسیمیا کے بچے ہیں، ان کا اگر آج بلڈ ٹرانسفیوژن ہے یا چیک اپ ہے یا ٹیسٹ ہے تو وہ کتنا امپورٹنٹ ہے. تو یہ میں گورنمنٹ سے بہرحال اپیل کرنا چاہوں گا کہ وہ اس چیز کو ضرور کنسیڈر کریں. ہیلپ ماشاءاللہ بہت مختلف شعبوں میں کام کر رہی ہے اور بہت سارے شعبوں کے حوالے سے میں دیکھ رہا ہوں، تو وہ اس حوالے سے بھی میں کچھ سوال کرنا چاہوں گا. بس یہ پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ اسی حوالے سے جیسے میں نے آپ کو تلسمیہ کے حوالے سے پوچھا کہ انتظامیہ کی کوئی پرابلم، اور آپ کی جو ڈونیشن کے حوالے سے، جو لوگوں کی مدد کے حوالے سے کہیں ایسی آ رہی ہے آپ کو پرابلم کہ انتظامیہ سے کوئی ریکویسٹ کرنا چاہیں گے آپ اس حوالے سے؟ نہیں، میں جو سچی بات ہے وہی کروں گا. ایسا تو کچھ نہیں ہے کہ ڈونیشن اگر کوئی ہمیں دیتا ہے تو یا تو آن لائن کر دیتا ہے یا چیک. ڈونیشن کے حوالے سے میں بات نہیں کر رہا تھا، جیسے آپ کوئی چیزیں تلسمیہ کے حوالے سے جیسے پہنچا رہے، دوسری ایکٹیویٹیز کے حوالے سے جیسے آپ کے نہیں، دوسری ایکٹیویٹیز میں کچھ بھی ہمیں پرابلم اس لیے نہیں ہے کہ ہم اپنی ایمبولینس یوز کر رہے ہوتے ہیں. تو بہرحال پولیس اور دیگر ایجنسیز جو ہیں وہ ہمیں بہت سپورٹ کرتے ہیں، ہمیں راستہ اسپیشلی دیتے ہیں اور ہمیں فیور دیتے ہیں. اچھا، آپ نے کوئی کرائٹیریا بنایا ہوا ہے کہ یہ جو آپ کام کر رہے ہیں اس کس سرکل میں کام کیا جائے اور کہاں پہنچایا جائے؟ کوئی ایریا منتخب کیے ہوئے آپ نے یا جہاں آپ کو ضرورت پڑتی ہے وہیں آپ اس کام کا آغاز کرتے ہیں؟ دیکھیں جہاں ہماری ٹیمز موجود ہیں اس ٹائم کراچی شہر میں، جہاں ہمیں 5-6 لوگوں کا ایک گروپ آسانی سے مل جاتا ہے، وہاں ہم جو بھی اپنی اس وقت ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں وہ ہم اپنی کرنا شروع کر دیتے ہیں. کیونکہ دیکھیں کوئی بھی کام کرنا ہے آپ کو ہیومن ریسورس تو چاہیے نا. اچھا، جہاں ہیومن ریسورس چاہیے وہاں پہ آپ کو علاقے کے لوگوں کی تھوڑی سی فیور بھی چاہیے ہوتی، تھوڑی سی سپورٹ بھی چاہیے ہوتی. تو بہرحال ہمارے تقریباً اس ٹائم 8-10 پوائنٹ ہیں جہاں پہ ہم اپنا کام کر رہے ہیں اور ہمیں وہاں لوگوں کی بھرپور سپورٹ حاصل ہے. اچھا، کس شہر کی طرف آپ موو کیے اور کس شہر کے اندر آپ نے اس کام کا آغاز کیا؟ دیکھیں اویئرنیس جو ہے تھیلیسیمیا کی وہ تو ہم 40 سٹیز میں کر چکے ہیں الحمدللہ. ٹھیک ہے. اور جو دوسری ایکٹیویٹیز ہیں وہ بھی ہم تک. اس میں آپ کو سوال کو ایک اور اس میں آپ کہہ رہے 40 شہر کے اندر کر چکے، تو کراچی تو ایک بڑا شہر ہے، اس میں سمجھدار ہیں، سارے کے سارے لوگ اس کو سمجھتے ہیں، ڈونیٹ بھی کر لیتے ہیں. کسی اور شہر کی طرف گئے تو کیا ڈونیشن کے حوالے سے ایسے ہی لوگ ملے جس طریقے سے آپ کراچی کے حوالے سے بات کر رہے تھے؟ نہیں، دیکھیں ہم نے جتنی بھی وہاں ایکٹیویٹیز کی ہیں ڈونیشن کے حوالے سے کوئی بھی نہیں کی. آنیسٹلی جو میں آپ کو بتاؤں، بلڈ ڈونیشن کے حوالے سے نہ بلڈ ڈونیشن کے حوالے سے کی، ہم نے ساری اویئرنیس کے حوالے سے. ماشاءاللہ.
ہم اویئرنیس پہ زور دیتے ہیں. دیکھیں یہ ایک بیماری ایسی ہے جو کنٹرول کی جا سکتی ہے, صحیح ہے. اس پہ ہم گرپ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اور اگر اس پہ تھوڑی سی توجہ گورنمنٹ اور دے دے نا, دیکھیں گورنمنٹ نے ایک بل پاس کر دی ہے لیکن اس پہ امپلیمنٹ نہیں ہے. اب جب وہ امپلیمنٹ نہیں ہے تو اس کا بل کا پاس ہونا نہ ہونا وہ پھر بیکار ہے. تو اگر گورنمنٹ تھوڑی سی توجہ اور دے دے اور وہ تھوڑا سا اس پہ امپلیمنٹ کے فیز میں چلی جائے تو ہم اس بیماری پہ کنٹرول کر سکتے ہیں. ہم اس بیماری کو تقریباً کم کر سکتے ہیں. کئی ملکوں نے اس کو بالکل زیرو کر دیا ہے, لیکن ہمارے یہاں بہرحال تھوڑا سا اویئرنیس کا, تعلیم کا, شعور کا مسئلہ ہے, تو یہ تھوڑا سا ٹائم لگے گا لیکن یہ وقت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ ہو جائے گا. ناظرین بہت شکریہ, آپ نے دیکھا ہمارا پروگرام رمضان کی اسپیشل ٹرانسمیشن. انشاءاللہ زندگی رہے اللہ رہے پھر آپ سے ملاقات کا شرف حاصل کریں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا, مرادیں